یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ان کے نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے لگ گئے، ان قریب و گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے انتہائی خطرناک گناہ اور اس کے برے انجام کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز کا چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، کلمہ پڑھنے والے کا اسلام کے ساتھ بالکل رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ بظاہر کلمہ گو اور موحد ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، بلکہ طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ اور دکھ کی بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی قتل کرے تو ہم قاتل سے نفرت کرتے ہیں اور اسے راز کرتے ہیں، کوئی چوری یا ڈکیتی کرے تو ہم چور اور ڈکیت کو اپنا دوست نہیں بناتے، شرابی زانی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ بدعمل لوگوں سے اللہ کے لیے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ نماز کا چھوڑ دینا ان تمام گناہوں سے بڑا ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا قاتل زانی اور شرابی سے بھی زیادہ گنہگار ہے، لیکن معاشرے میں اس حقیقت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ آج مسلمان ڈاکو اور چور کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنی بیٹی کو بے نماز کے سپرد کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلا شبہ فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا بہت بڑے گنہگاروں میں ہے۔ اس کا گناہ اللہ کی یہاں قاتل، ڈکیتی، قتل، زنا، چوری، شراب نوشی سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی دعویٰ اسلام بھی کرے اور نماز ادا نہ کرے، کوئی کہے کہ میں اسلام کا چاہنے والا ہوں اور نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ کہ منافقین کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد میں آنا پڑتا تھا، تو پھر مسلمانوں سے یہ توقع کیسے ہو سکتا؟ جو نمازی نماز کی ادائیگی میں غفلت کرتا ہے، قرآن کے فیصلے کے مطابق ایسے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کے ویل جو بدترین گڑھے اس کے اندر ہے۔ جو نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتا اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا خیال نہیں رکھتا، جب ایسے نماز جو رکوع اور سجود کا خیال نہیں کرتا ہے، رکوع اور سجود کو اچھی طرح سے ادا نہیں کرتا، جب ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا ٹھکانہ اور کیا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے آج بے نمازی کے انجام کے بارے میں، ان کے نقصانات کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں، اور آج کا یہ میرا پیغام گھر گھر پہنچا دیے تاکہ کوئی مسلمان دھوکے کی موت نہ مر جائے اور نماز کا بالکل اہتمام کرتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کی اور فرمایا کہ تم جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑو، اور جس نے اس کو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اسلام سے وہ خارج ہو گیا۔ اور یہی سوال ایک شخص نے احمد رضا خان بریلی سے پوچھا۔ ایک عالم دین یہ بات کہتا کہ نماز کو عملی طور پر چھوڑ دینے والا کافر ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ جواب میں احمد رضا خان فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، دین میں نماز والا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ سالانہ جشن میلاد منانے والوں اس فتوے پر غور کر لے کہ اپنے اسلام کا جائزہ لے۔ اسی طرح امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جو 8 بجے کا الارم لگاتا ہے اور جان بوجھ کر فجر کی نماز کو برباد کر دیتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مسلمان کہلانے کا ہرگز بھی حقدار نہیں، بلکہ وہ کافر ہے اور اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ بتائیے نماز کا چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔
اور جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر مر جاتا ہے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور نہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں اس کو دفن کیا جائے۔ اب جو بے نمازی ہے ان سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں اور آپ کو تصور کرنا ہے اور ہمیں آپ کو